جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی ولی اللہ، وہ کہتے تھے انا رجل من المسلمین ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے اس طرح کے اقوال ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک عام مسلمان سمجھتے تھے اور بہت فکر مند ہوتے تھے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا. تو جو بندہ کہے کہ میں تو جی اللہ کا ولی اللہ ہوں، یہ تو وہ یہود و نصارہ دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباء، لیکن ہمارے جو صحابہ کرام ہیں اولیاء اللہ ہیں وہ تو خود ان چیزوں کا دعویٰ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کسی ضرورت کے موقع پر کسی ولی نے، لیکن عام طور پر جو ہمارا عمومی ماحول ہے تو جو اپنے آپ کو اولیاء گردانتے ہیں یا ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ عام طور پر اولیاء نہیں ہوتے. اچھا ولی کون ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے جو معیار ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام اور ان کے تربیت یافتہ لوگ ہیں. ہم عہد صحابہ میں دیکھتے ہیں کہ ولی اللہ کس کو سمجھا جاتا تھا، کوئی کیا اولیاء اللہ کی ایک کیٹاگری تھی کہ یہ اولیاء اللہ. تو قرآن تو یہی کہتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں، جتنے مسلمان ہیں تو وہ مسلمان سارے اولیاء اللہ ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کے دوست ہیں. تو جو بھی مسلمان ہے اور حرام چیزوں سے بچتا ہے، فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے، اتباع سنت اختیار کرتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلتا ہے، یہ ولی اللہ ہے. اور ولی اللہ کوئی ایک ایسی سیٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ ولی اللہ بن جائے گا تو دوسرا نہیں بنے گا، دوسرا بن جائے گا. سینکڑوں لوگ بھی ولی اللہ بن سکتے ہیں، ہزاروں لوگ بھی بیک وقت ولی اللہ بن سکتے ہیں. تو ولی اللہ ہونے کا یہی معیار ہے کہ آدمی قرآن و سنت کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرتا ہو، فرائض کی پابندی کرتا ہو، محرمات سے بچتا ہو، سنت کا پیروکار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کی جیسے زندگیاں اس کی ویسے زندگی ہو، تو یہ ولی ہے. باقی تصوف کے اپنی اصطلاحات ہیں، اپنی چیزیں ہیں. تو تصوف میں بھی یہی ہے کہ جو مدعی ہے اس کی سزا موت ہے. یعنی تصوف کے ہاں صوفیاء کے ہاں بھی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی ہوں تو کہتے ہیں یہ قابل گردن زدنی ہے. تو یہ اس طرح دعویٰ کرنا ٹھیک نہیں ہے. جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر نہیں کرتا. باقی ہمیں ہر اچھے مسلمان کو اللہ کا ولی سمجھنا چاہیے، اللہ کا نیک بندہ سمجھنا چاہیے. اور درجات تو ہوتے ہیں، ایک کم نیک ہوتا ہے، دوسرا زیادہ نیک ہے. اگر کہیں 50 نیک ہیں تو ان میں جو سب سے زیادہ نیک ہے اس کو بڑا ولی مان لیں، جو اس سے کم ہے اس کو اس سے چھوٹا. جہاں تک عامل کا انہوں نے ذکر کیا، عملیات آج کل جو ہے نا ہمارے ہاں تعویذات وغیرہ لکھنے کو عملیات کہا جاتا ہے. عرف میں جب بولا جاتا ہے فلاں آدمی عامل ہے تو اس کا مطلب ہے دم درود تعویذ، یہ اس کا پیشہ ہے تو یہ عامل بولا جاتا ہے. اور ویسے شرعی اصطلاح میں جو عامل ہے وہ عالم اور عامل، یعنی عالم کا معنی ہے علم والا اور عامل کا معنی ہے عمل کرنے والا. تو آدمی کو عالم بھی ہونا چاہیے اور بعمل ہونا چاہیے. تو جو عالم بعمل ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے، عامل بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے نے چونکہ تعویذات کے ساتھ عامل کا لفظ جوڑ دیا ہے، اب یہاں جب عملیات یا عامل کا ذکر آتا ہے تو فوراً وہ دم درود تعویذات ان کی طرف ذہن جاتا ہے.